23واں پارہ سورہ صاد آیت نمبر 65۔ سورہ صاد کا آخری رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آپ فرما دیجئے، انما انا منذر، بے شک میں ڈرانے والا ہوں، وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے، الواحد، جو ایک ہے، القہار، بڑا ہی غالب ہے، رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، العزیز، غالب ہے، الغفار، بخشنے والا ہے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے رسالت اور توحید کو اللہ نے بیان فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ بیان فرمایا کہ اے میرا نبی، آپ فرما دیجئے لوگوں کو، میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں، میرا فریضہ یہ ہے کہ لوگوں کو کفر، شرک اور گناہ کے انجام سے خبردار کروں، لوگوں کو کفر اور شرک اور گناہ کے عذاب سے ڈراؤں، اور انبیاء علیہم السلام کے پیغام میں ڈرانے کا پہلو زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ انبیاء کے دعوت میں ڈرانے کا پہلو زیادہ ہے، کیونکہ دنیا میں عام طور پر کفر، شرک اور گناہ کا دور دورہ رہا ہے۔ ہر دور میں برے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اور پہلے انبیاء میں دیکھا جائے، حضرت نوح علیہ السلام کا ہی زمانہ دیکھ لو، 950 سال کا عرصہ ہے، ایمان لانے والے 100 بھی نہیں ہیں، 80 ہیں، تو ہر دور میں کفر، شرک زیادہ رہا ہے۔ اس لیے نبیوں کے پیغام میں ڈرانے کا پہلو زیادہ تھا، اور ہر دور میں کفر زیادہ ہی رہے گا۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو کفر اور شرک مسلمانوں کی تعداد کے مقابلے میں ڈبل ہیں۔ مسلمان اگر پوری دنیا 7.5 ارب، تو ان میں 2 یا 2.5 ارب مسلمان ہیں، باقی سارا کفر ہے۔ اور پھر مسلمانوں میں بھی 2-2.5 ارب میں دیکھا جائے، مسلمانوں کی کیا ریشو ہے اسلام کے حوالے سے، ہم لوگ اپنے آپ ہی کو دیکھ لیں تو بہرحال مکمل دین اسلام پر بہت کم ہے۔ تو اس لیے نبیوں کے دعوت اور تبلیغ کے انداز میں ڈر کا پہلو زیادہ ہوتا تھا۔ اس کی وجہ دنیا میں عام طور پر کفر، شرک اور گناہ کا دور دورہ رہا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں، نبیوں والا کام کرتا ہوں، میں کوئی فرشتہ یا الہ نہیں ہوں، اور میں تمہیں برائی اور گناہ کے انجام اور عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں فرمایا، قل، آپ فرما دیجئے، انما انا منذر، بے شک میں ڈرانے والا ہوں، جہنم کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا۔ اس لیے دعوت اور تبلیغ کے انداز میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے،
فضائل کے ساتھ ساتھ ڈر بھی ہونا چاہیے، یہی انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ اور آیت مبارکہ کے دوسرے حصے میں فرمایا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اس دوسرے حصے میں اللہ نے توحید کو بیان فرمایا کہ معبود کوئی نہیں سوائے اللہ کے، نہ کوئی دنیا میں خالق ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی کائنات میں مدبر کوئی اور ہے رب کے علاوہ۔ علیم بھی اللہ، قادر مطلق بھی صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور مشرک لوگ تعجب کرتے تھے کہ ہمارے تو خدا 360 ہیں اور ہم نے بارش کا الگ خدا بنایا ہے، اولاد دینے والا الگ بنایا ہوا ہے، فلاں حاجتیں پوری کرتا ہے۔ تو مشرک تعجب کرتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ نبی تو ایک خدا والی بات کرتا ہے، بڑی عجیب بات ہے یہ ہماری عقلوں میں سمجھ آنے والی بات نہیں ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، کہنے لگے یہ بڑی عجیب بات کرتا ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی پوجا کریں، یہ بڑی عجیب بات ہے، ہم نے تو یہ بات نہیں ماننی۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ نے فرمایا نہیں ہے رب کے سوا کوئی معبود، عبادت کے لائق کوئی نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اور وہ اللہ کی دو صفتیں آگے بیان کی، الواحد القہار، وہ ایسا اللہ جو اکیلا ہے، تنہا ہے، القہار جو بڑا ہی غالب ہے، رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، سب کی تربیت کرنے والا وہ صرف ایک اللہ ہے، العزیز الغفار، جو غالب اور بخشنے والا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہوا نبأ عظیم، وہ بہت بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، اور تم اس بڑی خبر سے اعراض کرنے والے ہو، منہ پھیرنے والے ہو۔ اللہ نے فرمایا وہ قیامت کا دن بہت بڑی خبر ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور تم اس دن کو مانتے ہی نہیں، آخرت کو، اے مکہ کے مشرکو، اور اس کے لیے تمہاری کوئی تیاری بھی نہیں، نہ ہی تم کوئی تیاری کر رہے ہو۔ بہت بڑی ہولناک خبر ہے، تم اسے مانتے ہی نہیں، انتم عنہ معرضون، اعراض کرتے ہو، اس کی کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ آج معمولی سا دنیا کا امتحان ہوتا ہے، بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے، دن رات تیاری کرتا ہے بندہ کہ جی امتحان ہے، امتحان ہے، لیکن وہ آخرت میں اور آپ بھی غافل ہیں، آخرت سے، قبر سے، میدان حشر سے، وہ جو آنے والی منزلیں ہیں بڑی سخت منزلیں ہیں، اور ہم لوگ اس آخرت کے امتحان سے بالکل غافل ہیں۔ میں اور آپ بھی ابھی امتحان گاہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آخرت کے اندر رزلٹ دیکھنا ہے، نتیجہ نکلے گا، اس لیے آخرت سے غافل نہ رہو۔ زبان سے تو میرے سمیت ہر کوئی بندہ کہتا ہے مرنا ہے، مرنا ہے، موت برحق ہے، قیامت بڑی سخت ہے، پھر بھی دنیا ہی کی دوڑ دھوپ میں ہے، آخرت سے غفلت ہے۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑ دے، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان دنیا بھی کمائے، آخرت سے غافل نہ ہو۔ انسان کماؤ جتنا کما سکتے ہو، اور نماز کا وقت ہو نماز کے لیے آؤ، جھوٹ فراڈ اور دھوکے سے
جو برے کام ہیں ان چیزوں سے بچ جاؤ، آپ کا کمانا بھی یہ عبادت ہے، عبادت بن جائے گا۔ ملازم اگر اپنی ڈیوٹی ایمانت داری سے کرتا ہے، دھوکہ فراڈ نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ قل هو نبأ عظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں اپنے آپ کو غفلت میں نہ ڈالو، تیاری کر لو اس کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو حقیقی معنوں میں اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ ما کان لی من علم، فرمایا نہیں تھا مجھے من علم کوئی علم، بالملأ الاعلی عالم بالا کے فرشتوں کی، اذ یختصمون جب وہ آپس میں بحث کر رہے تھے۔ اس میں آیت مبارکہ میں فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مجھے اس بارے میں ملائے اعلیٰ کی خبروں کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، کہ جب وہ فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے، آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے، مجھے کوئی معلوم نہیں تھا۔ اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو یہ خبریں تمہیں نہ ملتی، یہ ساری خبریں فرمایا قرآن کی وجہ سے ملی، اور میں علم غیب نہیں جانتا۔ تو بالملأ الاعلی فرشتوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے۔ ملائے اعلیٰ کا اللہ نے تذکرہ فرمایا اس آیت میں۔ ملائے اعلیٰ کا لغوی معنی ہے بلند جماعت، اور اس کائنات سے اربوں سال پہلے اللہ نے فرشتوں کی جماعت ملائے اعلیٰ کو پیدا کیا، اور یہاں آقا نے فرمایا کہ مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ فرشتے کس بات میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے دو تفسیریں کی ہیں۔ پہلی تو یہ فرمائی کہ حضرت آدم کی تخلیق کے متعلق فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے، اس کا ذکر ہے، اور مزید کل کی آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت آدم کی تخلیق کی روایتیں جو بیان کی گئیں ان کا پورا خلاصہ کل عرض کروں گا۔ تو فرمایا ملائے اعلیٰ جو عالم بالا کے فرشتے ہیں، وہ حضرت آدم کی تخلیق کے متعلق جو باتیں کر رہے تھے، قرآن نہ ہوتا تو آپ کو بھی یہ باتیں پتہ نہ چلتی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ملائے اعلیٰ جو آپس میں باتیں کر رہے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کون سے ایسے کام ہیں، اچھے کام اگر انسان کرے تو اس سے رب راضی ہوتا ہے۔ ہر ایک فرشتے نے اپنی اپنی رائے دی کہ اگر انسان یہ عمل کرے تو یہ اللہ کو محبوب ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتے نے کہا لین الکلام، نرمی سے بات کرنا، اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اور جس انسان کی زبان میں نرمی ہے، نرم لہجہ، فرمایا اس سے رب راضی ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو آدمی نرم عادت سے معروم رہا، ساری بلائیوں سے وہ بندہ معروم رہا۔ اور ایک فرشتے نے کہا کہ مسلمان کا آپس میں کثرت سے سلام کرنا، اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے تہجد کی نماز سے اور مسکینوں کو اس انداز میں کھانا کھلانا کہ دوسرے کو خبر نہ ہو، یہ بھی اللہ کو محبوب عمل ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ یعنی دکھلاوا نہ ہو وغیرہ وغیرہ، یہ اعمال کا تذکرہ تھا
کہ جو بعض مفسرین نے فرمایا کہ بالملأ الاعلی، عالم بالا کے فرشتوں کی جماعت آپس میں اس بات پر آپس میں کیل و کال اور باس و مباحثہ فرما رہے تھے، تو فرمایا اے میرا نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے مجھے کوئی علم نہیں کہ وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے، مجھے تو جو وحی کی جاتی ہے میں تو وہی آگے لوگوں کو بتا دیتا ہوں، مجھے غیب کا علم نہیں ہے، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا۔ تو فرمایا ما کان لی من علم، نہیں تھا مجھے کوئی علم بالملأ الاعلی، عالم بالا کے فرشتوں کی، اذ یختصمون، جب وہ آپس میں بحث کر رہے تھے، ان یوحا، نہیں وحی کی جاتی، الیہ، میری طرف، الا، مگر، انما، کہ بے شک، انا نذیر مبین، کہ میں واضح ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل